اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 1 تا 6 میں اللہ سے ڈرنے اور صلح رحمی کی تلقین، یتیموں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے مال کی اس وقت تک حفاظت کرنے کی ہدایت کہ جب تک ان میں مناسب سمجھ بوجھ پیدا نہ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قرابت کے تعلقات کو توڑنے سے پرہیز کرو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ یتیموں کے مال واپس ان کے حوالے کر دو، اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر یا تبدیل کر کے نہ کھایا کرو، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم اپنے زیر سرپرست یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو ان کی بجائے دوسری عورتیں جو تمہیں پسند ہوں ان میں سے 2 اور 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ایک سے زیادہ بیویوں میں عدل نہ کر سکو گے، تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا پھر وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ امید ہے کہ ایسا کرنے سے تم ناانصافی اور ایک ہی طرف جھکنے سے بچ جاؤ گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، پھر اگر وہ خود اپنی خوشی سے اس مہر میں سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دیں تو تب اسے خوشگوار سمجھ کر مزے سے کھاؤ۔ نزول قرآن سے پہلے کسی بھی آسمانی کتاب میں تعداد ازواج پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی، اگرچہ عوام الناس میں ایک ہی شادی کا رواج تھا، لیکن ایک سے زیادہ بیویوں پر پابندی بھی نہ تھی۔ ایسی مثالیں موجود ہیں جب ایک شخص نے ایک وقت میں بڑی تعداد میں شادیاں کیں۔ قرآن نے پہلی دفعہ ایک طرف تو بڑے واضح الفاظ میں ایک ہی شادی کی ترغیب دی، اور دوسری طرف 4 سے زیادہ بیویوں پر پابندی عائد کر دی۔ یہ اجازت بھی تمام بیویوں کے ساتھ عدل سے مشروط ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور اپنے وہ اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی اور معاش و روزگار کا ذریعہ بنایا ہے، ناسمجھ اور کم عقل لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں اس میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو اور انہیں نیک کاموں کی ہدایت کرتے رہو۔ اگرچہ یتیموں کے بارے میں احکام ہی زیر بحث ہیں، لیکن اس آیت کا مفہوم عمومی حیثیت کا حامل ہے۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم۔ اور یتیموں کی عقل و شعور کا جائزہ لیتے رہا کرو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں سوجھ بوجھ اور صلاحیت دیکھو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۔ اور اس خوف سے کہ کہیں وہ یتیم بچے بڑے نہ ہو جائیں، ان کے مال جلدی جلدی فضول خرچی کر کے نہ کھا جاؤ۔ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور اگر کسی یتیم کا سرپرست دولت مند ہو تو یتیم کے مال سے بالکل پرہیز کرے، اور اگر سرپرست خود نادار ہو تو وہ اس کی پرورش کے لیے صرف بقدر حاجت اس کے مال کو استعمال کر لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور پھر جب تم ان یتیموں کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور یاد رکھو کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔